مدے پر آتا ہوں. آزادی صحافت پر ایک اور حملہ, یہ وہ ٹاپک ہے جس پر کل معاملات جو ہے وہ قابو سے باہر ہوئے تھے. آزادی صحافت پر یوں تو حملہ اس وقت بھی ہوا تھا جب میرے سرکار کے برسر اقتدار آنے کے بعد تبدیلی کا سرما بیچنے والے میڈیا کو اس کی حرکتوں کا, انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا حرکتوں کو, اس کی حرکتوں کا اجر ملتے ہوئے کبھی ان کی تنخواہیں لیٹ کی گئیں, کبھی بڑے بڑے جید اینکران کرام صحافی سی وی ہاتھ میں لے کر کے اور دربدر ہوتے نظر آئے, کبھی جو ہے وہ ٹھیلے لگاتے ہوئے نظر آئے سرکار کے تنقید کرنے والے صحافی. وہ صحافی اس وقت اچھے تھے جو نواز شریف کو ہر غلطی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عمران خان وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت ہیں, جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, ان پر بالکل بھی تنقید کی زحمت ہی گوارا نہیں کیا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ میرے محترم وزیر اعظم ہیں, اس لیے اگر آپ نے ان کے بارے میں کچھ کہا تو آپ صادق اور امین تو انورٹڈ کاماز میں ہو گئے. پھر آپ کے خلاف وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی جو اس وقت نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں آزادی اظہار پر ابھی جیسے میں نے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں تبصرہ کیا, اس وقت بھی یہی شبہ کیا گیا میرے مہمان کی جانب سے کہ جیسے میں نے یہ خبر پلانٹ کی ہے, اور بھائی بی بی سی میرے کوئی گھر کی کہتی ہے. بی بی سی کے کسی بندے نے, اس کے کرتا دھرتا نے, جس کا نام نہایت غیر مہذب ہے, انگریزی میں ہے تو کیا ہوا, اس نے باقاعدہ سرکار کو ایک خط لکھ دیا احتجاجاً. اس نے بی بی سی سے پاکستان کے ایک چینل کے ساتھ وہ جو تعاون تھا وہ کینسل کر دیا. آزادی صحافت پر اس نے پہلا سوال اٹھایا. صحافیوں کے حقوق کی انجمن باقاعدہ ہر کچھ عرصے کے بعد پریس ریلیزز بھیج کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے. مقامی صحافیوں کو آپ چھوڑیے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. اب آ جاتے ہیں آزادی صحافت پر ہونے والے اس حملے کے کہ جو اتنی تواتر سے ہو رہا ہے کہ جس کی نظیر میرا خیال ہے کہ نواز شریف دور میں بھی اگر ملتی ہو تو میں غلطی کی معافی مانگ لوں گا اگر کوئی میری اصلاح کرے گا تو. پیمرا کا ادارہ بنایا گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی چیز ادھر ادھر تو نہیں ہو رہی, ریگولیشنز ہو رہی ہیں میڈیا پہ, سینسرشپ اس حوالے سے نہیں, سیلف سینسرشپ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, اگر آپ وہ کر لیں تو پھر کسی سینسر کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر حدود و قیود کو اگر آپ پامال نہ کریں اور اس حوالے سے سینسر ہے تو پھر ٹھیک بھی ہے. لیکن وہ جو چینلوں پر چل رہا ہے اس ایک وقت میں بھی, جس کے ذکر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں, وہاں کہتا دھرتا ستو پی کر کے اور اپنی ملازمت پوری کر رہے ہیں. یا تو آپ ایک کام کیجئے کہ ستو کو ہمارا قومی مشروب ڈکلیئر کر دیجئے کہ دھنیا پینا آج سے جو ہے وہ یہاں پہ باعث اجر و ثواب ہے. اور اگر نہیں تو پھر کم از کم یہاں کچھ اور لوگ بھی تو ہیں جن کو قابل گردن زنی نہ صحیح, کم از کم آپ قانون کے کٹہرے میں لائیں. پیمرا اگر ریگولیشنز کرنے کے بجائے یہ طے کرے گی کہ بول کو یا فلاں چینل کو کون سے نمبرز پر لگانا ہے, پیمرا اگر یہ طے کرے گی کہ کون سی چھٹی والے دن ہم جا کر کے بول کو بند کر دیں تاکہ اگلے 2-3 دن کی چھٹی ہو جائے, سٹے بھی لینے نہ جا سکے کوئی کہیں کسی عدالت میں. عدالتیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آزاد ہیں تو آپ عدالتوں میں جا کر کے اپنے کام کو کریں. عدالت نے باقاعدہ بول کی بندش کے خلاف ایک حکم دیا. اب عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے باقاعدہ پیمرا اور اہل پیمرا گردی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں, کیبل آپریٹرز کی انجمن کو جس طرح سے دھونس دھمکی کا سامنا ہے. یہ میں نے گھر میں کوئی خبر تو تیار نہیں کی, صبح سے چینل چیخ رہا ہے, کل سے چیخ رہا ہے, پچھلے ہفتے سے چیخ رہا ہے. لیکن جب میرے مسیحا کا انٹرویو ہوا ہمارے ہی اپنے چینل پر, سبحان اللہ, وہ تو شکر ہے وہ انٹرویو میں نے نہیں لیا, خیر وہ انٹرویو میں لے بھی کیسے سکتا تھا, مدے پہ آ جاتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ پیمرا اور اہل پیمرا جو کچھ کر رہے ہیں آپ جواب سنیے, یوٹیوب پہ ٹائپ کیجئے, اس انٹرویو کو دیکھنے کے لیے جائیے. کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ لب لباب بتا رہا ہوں 2 نمبر لوگ لگوائے ہوئے تھے. بھائی 2 نمبر لوگ لگائے ہوئے تھے تو 1 نمبر لگا دو نا, کس نے ہاتھ روکا ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. پھر نواز شریف کو کیسے کوسوں گا, پھر بڑے معاملات ہو جائیں گے. یار سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے میرا خیال ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں اور اپنے مہمان کی جانب جاتا ہوں. چیف جسٹس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جناب من حضور ایک نظر کرم ذرا اس طرف بھی. پیمرا ریگولیشنز کا ادارہ بنایا گیا تھا, یہ پیمرا دہشت گردی کا اگر ادارہ بن جائے اور خود چیئرمین پیمرا جو ہیں وہ کیبل آپریٹرز کی انجمن کو فرمان صادر کرتے نظر آئیں کہ کون سے چینل کو اوپر کرنا ہے, کس کو نیچے کرنا ہے, کس کو کب آن ایئر کرنا ہے, کس کو کب بلا وجہ آف ایئر کر دینا ہے,
تو سر میرا خیال ہے کہ یہاں انٹرونشن تو بنتی ہے. اب بات کریں گے اپنے ریگولر پروگرامز کی طرف آتے ہیں. بھائی یہ کیمرہ والی باہر آؤ اور ریگولر ہماری جو ہے وہ مار دو. اس کے بعد پھر میں جب اپنے مہمان پہ جاؤں گا تو وہ دوبارہ سے سوالات ان کر لیں گے. ٹیگ لائن ان کر دو سندھ سرکار والی. یہ جو منموہنی سی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی بھی اگر ہو تو بھی میرا خیال ہے کہ کافی ہوگا. ان کے پاس وہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس دست شفقت ہے. ان کے پاس دست شفقت ہے. دست شفقت ہے کس چیز کا؟ سیاست کا. ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن اب جو معاملہ ہوا ہے وہ بڑا گڑبڑیشن کی جانب گیا ہے. سندھ سرکار نے کل اپنی رٹ کو بحال کرنے کی ایک کوشش ایک صحیح کرتے ہوئے کچھ غیر قانونی جگہوں کو واگزار کرایا. اس میں ایک فارم ہاؤس بھی تھا، بلکہ ایک سے زائد تھے. اچھا، اس میں سے کسی ایک فارم ہاؤس کی میرا خیال ہے، میں سب کو نہیں، سب کے بارے میں بات نہیں کرتا، کسی ایک فارم ہاؤس کے بارے میں کلاسیفائیڈ انفارمیشن کسی ایک خاص جگہ پہ موجود ہے کہ یہاں پہ کس کس کو انورٹڈ کاماز میں انٹرٹین کیا جاتا ہے. انٹرٹین کیا جاتا ہے. میں پچھلے ہفتے جب گزرا اس ایک جگہ سے تو مجھے میرے ساتھ موجود ایک آلہ کو بھی انورٹڈ کاماز میں ہی سمجھیے گا، بتایا کہ یہ موصوف کا فارم ہاؤس ہے. میں نے کہا ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ڈیٹیل بتائی وہ سننے کی نہ بتانے کی میری ہستی اور اوقات تو نہیں. میں پھر بھی اس کو یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ الزام تراشی ہی تھی. اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، اور ایسا نہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی جید کھلاڑی ہیں. نو سر، پی ٹی آئی میں اس وقت زیادہ تر فلائٹس باہر سے ہی آئی ہیں. باہر سے بولے تو پیپلز پارٹی سے، باہر سے بولے تو نون لیگ سے، اور باہر سے بولے تو جنرل مشرف کی عطا کردہ ہیں. یہ بھی جنرل مشرف کے دور میں ایک وزیر تھے. میرے پروگرام میں نے انہیں زحمت دی، جس اللہ مارے نے ان کو لائن اپ کیا تھا اس سے ذرا سی دیر بھی یہ بات اپنے پیٹ میں نہیں رکھی گئی کہ اینکر کا نام نور العارفین صدیقی ہے. اس نے بڑھ سے ان کے سامنے عقدہ کھول دیا. اچھا، یہ بھی خوشگوار موڈ میں تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا کوئی نور العارفین صدیقی. میرا خیال ہے وہاں کوئی میرا ڈسا ہوا بیٹھا ہوا تھا. اس نے پھر اس کو بتایا کہ نور العارفین صدیقی نہیں، نور العارفین صدیقی، جس طرح سے راونوار کو کسی نے بتایا تھا. اس کے بعد پھر صاحب الرٹ ہو گئے. اس کے بعد صاحب نے اس کے جو حشر کیا راوی کا وہ بیان سے باہر ہے. متعدد دفعہ میں اور میری ٹیم کوشش کر چکی کہ ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں، لیکن جناب من ہمارے نامہ اعمال میں سیاہی اتنی ہے کہ حلیم عادل شیخ جیسا نیک نام کو انورٹڈ کاماز میں ہی سمجھیے گا، وہی کہہ رہا ہوں. نیک نام آدمی ہمارے پروگرام میں کہاں آئے گا؟ باضابطہ طور پر رد عمل آیا ہے ترجمان سندھ حکومت کا. انہوں نے لینڈ مافیا کا باقاعدہ رکن، قبضہ مافیا کا ایک سرکردہ مہرہ قرار دے ڈالا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے. کس کو؟ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی جناب من، جن کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے، حلیم دا گریٹ، عادل شیخ، جنرل پرویز مشرف کی نشانی، اور عمران خان صاحب کے موجودہ انمول رتن حلیم عادل شیخ. دلچسپ ہو جاتی ہے اس ایک وقت میں یہ پیشکش جب حکومت کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے کی گئی کہ ان کے ذہنی علاج کے لیے سندھ سرکار جو ہے وہ تیار ہے.